حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو زندہ کر کے دکھایا تھا. جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے کوئی شادی کر رکھی تھی دوسرے علاقے کے اندر، لیکن ان کی بیوی ناشکری کر گئیں. ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے. ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، پہچان نہیں پائیں یہ کون ہے. پوچھا جی کون؟ کہ یہ اسماعیل کا گھر ہے. جی. وہ کہاں گئے؟ جنگل میں گئے ہیں شکار کے لیے. اچھا تم ان کی بیوی ہو؟ ہاں. گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا چل رہا ہے. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. اتنی سی بات کہی تھی. میری ماں بہنیں سنیں، یہ بات ان کے مطلب کی ہے. سنیں، اگر میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو. ویسے آنا چاہیے، ٹی وی کے سیریل دیکھتی ہیں ہندی والے تو آنا چاہیے. ہم سے یو پی میں ایک میڈیا والے نے پوچھا کہ مولانا آپ تو ہندی اردو بولتے ہو تو بنگال میں آپ کی تقریر لوگ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں نے کہا بنگال سے زیادہ تو میری بات کہیں سمجھنے والے ہیں ہی نہیں. کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے میں نے چناؤ میں ایک ہی اشارہ کیا تھا، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو کر دو. بنگال والوں نے سمجھ لیا اور ایک طرفہ ووٹ ڈال دیا. ایک طرفہ ووٹ. تو جتنی بات بنگال کے لوگ ہماری سمجھتے ہیں اتنا تو کہیں نہیں سمجھتے. یو پی میں دیکھو کیسی کھینچا تانی چل رہی ہے. ابھی دیکھیے پورا کھیل کھیلا جا چکا ہے، بساط بچھائی جا چکی ہے. خود مودی کو آستین کے سانپ مل چکے ہیں. ہمارے ہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی مل چکے ہیں جو پسے پردہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو معلوم ہے کہ 2 سیٹ بھی ہم نہیں جیتیں گے، ان کو معلوم ہے کہ ہماری 2 سیٹ بھی نہیں نکلے گی، لیکن 100 سیٹوں پر کھیل بگاڑنے کا اسی کا تو انعام ہے، اسی کا تو پیسہ ہے، اسی کی بدولت تو ہماری یونیورسٹیاں، میڈیکل کالج اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ان کو معلوم ہے اچھی طریقے سے. ورنہ وقت کے حالات کے تناظر میں دیکھیے، موب لنچنگ کو دیکھیے، NRC اور CA پر ہونے والے احتجاج میں یک طرفہ گولیوں سے ٹھوک دیا گیا، مار دیا گیا، رحم نہیں آ رہا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جرجیس نے یہ کہا ہے، میں نہیں کہتا کہ میرے لیے فلاں پارٹی اچھی ہے، یقیناً کوئی پارٹی اچھی نہیں ہے، لیکن اس وقت یو پی میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں ہے اور چھوٹا نقصان کس میں ہے. ہمیں چھوٹا نقصان گوارا کر لینا چاہیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. کسی پارٹی کا نام نہیں لیا پھر بھی میڈیا اچھالے گی. کیا مولوی جرجیس نے کہا، اکھلیش کا مولوی آپ کے بنگال میں کیا کہہ رہا تھا؟ ممتا کا مولانا. کہاں چھپا ہے؟ جس دن سے ممتا جیتی ہے کمینہ میرا نام ہی لینا بھول گیا، اندر چلی گئی، بیک گراؤنڈ ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. یہ ہندوستان کی اینکر پتہ نہیں کہاں چلی گئی، چھپ گئی. اب میں اس سے پوچھتا پھر رہا ہوں بنگال کی ہر تقریر میں، کہاں چھپی ہے؟ جرجیس تو شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے، تو کہاں چھپ گئی ہے؟ کس بل میں چلی گئی ہے؟ کہاں؟ اس کا پتہ نہیں ہے. اب یو پی میں کھیل بگاڑنے کی کوشش ہوگی اور جو چیز ہم نے بولی بھی نہیں ہے وہ دکھائی جائے گی وہاں. ابھی یو پی میں کوئی تقریر میری نہیں ہو رہی ہے. میں نے پہلے کہہ دیا 6 مہینے ابھی جب تک یہاں الیکشن نہیں ہو جائے گا میں نہیں بولوں گا، میں تقریر ہی نہیں کروں گا یو پی میں. کیوں؟ کیونکہ میری ایک تقریر چاہے جمعے کا خطبہ بھی دوں وہ بھی اس کو اچھال کے اور ادھر ادھر کا بہار بنگال کا لا کے ٹی وی والی اس کو جوڑ دے گی. ادھر ادھر کا لا کے دیکھیے مولوی یہ بولا، بولیں گے ہم بنگال میں اور دکھائے گا کہ یو پی میں بولا، کیونکہ یہ جھوٹ انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے. یہ جھوٹ انہوں نے اپنے باپ سے، اب باپ کا نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں وہ باپ کون ہے. انہوں نے اپنے باپ سے جھوٹ بولنا سیکھا ہے اور باپ نے جھوٹ بولنے کا انعام ان کو دیا ہے. تو میرے بھائیوں ہمارے اوپر بھی تلواریں لٹکتی ہیں. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ. اگر سمجھ رہی ہو میری ماں بہنوں تو سنو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی ہے بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. حضرت ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں، جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا ایک بزرگ آدمی آیا تھا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور ایک مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. چوکھٹ سمجھتے ہو نا؟ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو.
اسماعیل کی بیوی کہتی ہے یہ بڈھا سٹی آ گیا, چوکھٹ تو میری صحیح ہے, سردی میں دھوپ بھی آتی ہے, گرمی میں ہوا بھی آتی ہے, یہ بڈھا کہہ رہا گھر کی چوکھٹ بدل لو. اسماعیل علیہ السلام جب شکار کر کے واپس آتے ہیں, کہا کہ ایک بڈھا آدمی آیا تھا, آیا ہوگا ہاں, پھر سلام کا, اچھا سلام کہا, سمجھ گئے کہ میرے باپ ہیں جی, اور پتہ نہیں, اور کہا کہ پتہ نہیں والی بہکی باتیں کر رہا تھا, بڈھا تھا سٹیا گیا تھا. کہ نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. کہا بیوی تم نے کیا کہا اس سے؟ کچھ نہیں, اس نے پوچھا تھا گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا, میں نے کہہ دیا بہت برا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. اے میری بیوی, وہ بڈھا میرا باپ تھا, تم اس کی بہو ہو, اور اس نے جو یہ کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے مجھے. اس نے اشارہ کر دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی بیوی تو ایسی ہونی چاہیے, چاہے اسے کھانا ملے یا نہ ملے, ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہیں, اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے ٹھیک ہے. لیکن تم نے یہ جملے نہ بول کر یہ کہہ دیا بہت برا حال ہے, صبح کھا لو تو شام کو بھوکی رہتی ہوں, شام کو مل جائے تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں. یہ جملے تم نے کہا, تم نے اپنے رب کی ناشکری کی, اللہ کی نافرمانی کی ہے, ناشکری کی ہے, اور میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. اب تم ایک پل بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو, میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. اتنی سی بات پر طلاق, تم تو اپنے شوہروں سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہو. جا, پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی, فیئر اینڈ لولی کب کی ختم ہو گئی, ابھی تک نہیں لا رہے, پاؤنڈز کریم کب کی ختم ہو گئی, ابھی تک نہیں لا رہے. جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں پریشانی تو ہوں, آرام ملا کب؟ یا اللہ کتنے خطرناک جملے ہیں. ان جملوں کو زبان سے کہنے سے پہلے تیری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا اور شادی کی, پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ گئے, اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, دروازہ کھڑکھڑایا, دوسری بیوی نکل کے آئی. آپ کون؟ کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار کرنے گئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا ایک بزرگ آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. ٹھیک ہے گھر کی چوکھٹ. وہ بھی تعجب کرنے لگی, گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے؟ ارے ہم نے کب کہا غلط ہے, تم ہوتے کون مشورہ دینے والے, ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی ہے. جب بیوی کو پوری بات بتائی بیوی نے اسماعیل کو, تب کہا کہ وہ چوکھٹ تم ہو, اور ابراہیم علیہ السلام میرے باپ نے کہا اس کو برقرار رکھنا کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. شکر گزار عورت کو. تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی بات ماننا. گھر بار سے نکالنے کو کہیں تو نکل جاؤ, لیکن ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. کتنے لوگ ہم سے ملتے, مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی, مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. کچھ ایسی تقریر کرنا کہ اولاد کو کچھ اثر ہو. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے, حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرا بیٹا دن پہ دن نالائق ہوتا جا رہا ہے, دن پہ دن میرا بیٹا نافرمان ہوتا جا رہا ہے, اس کو آپ بلائیے اور اس کو سمجھائیے. سنو, ابراہیم علیہ حضرت عمر نے کہا اچھا بلاؤ بیٹے کو. بیٹے کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ تمہارے باپ ہیں؟ ہاں. خوب ڈانٹا. شرم نہیں آتی اس عمر میں اپنے باپ کو ستاتے ہو, نافرمانی کرتے ہو, اپنے باپ کا دل نہیں رکھتے ہو, اپنے باپ کا کام نہیں کرتے ہو. پورا ڈانٹ چکے اور جب تھک گئے ڈانٹ ڈانٹ کر حضرت عمر, تب بیٹا بولا امیر المومنین اگر سمجھا چکے ہوں تو میں کچھ بولوں؟ کہاں بولو کیا ہے, اب میری بھی کچھ سنیں گے؟ کہاں بالکل تمہاری بھی سنیں گے. کہا یہ بتائیے کہ سارے حق بیٹے کا ہی ہے کہ باپ کے لیے یہ کرے؟ باپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟
کہا بتائیے کیا ہیں؟ حضرت عمر نے کہا 3 ذمہ داریاں باپ کے اوپر سب سے پہلے عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ دوسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب وہ 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ تیسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کی دیندار اور شریف گھرانے میں اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ 3 ذمہ داری باپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ اب لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا میرے باپ سے پوچھو ان تینوں کاموں میں سے کیا کام کیا میرے ساتھ؟ اچھا پوچھو اس نے جب میں پیدا ہوا تو نام کیا رکھا؟ حضرت عمر نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے عربی میں ایک جملہ بولا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہا کھٹمل ہے۔ کہ یہ نام رکھا ہے میرے باپ نے۔ 7ویں دن کا ہوا پوچھو عقیقہ کیا؟ نہیں کیا۔ اور جب بالغ ہوا تو میری شادی بھی کر دی، پوچھو دیندار لڑکی سے کی؟ کہا کیسی لڑکی سے کی؟ کہا ڈائن سے کر دی، وہ ہمیں اس کی خدمت ہی نہیں کرنے دیتی ہے، وہ کہتی ہے ہٹ نہیں تیرا باپ نے چل، وہ ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیتی۔ جب میرے باپ نے ہی میرے حقوق ادا نہیں کیے تو مجھ سے کیا امید رکھی جا رہی ہے؟ اب حضرت عمر نے باپ کو ڈانٹا۔ دونوں طرف ہیں اسلام کے معاملات، لیکن ماں باپ کو ایک درجہ حاصل ہے۔ کچھ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب مامون رشید کا خطاب آیا، خلیفہ جب مامون رشید کا خطاب آیا تو یحییٰ برمکی اور اس کا بیٹا فضل برمکی اور اس کا بیٹا یحییٰ برمکی، یہ دونوں کے دونوں مامون رشید کے خطاب میں آ گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے۔ فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ بیٹے دونوں جیل میں ڈال دیے گئے۔ باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سردی کی رات ہے، فجر کی نماز میں باپ کو وضو بنا کے نماز پڑھنا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو بیٹے نے تانبے کے لوٹے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پانی بھر لیا اور اپنے باپ کو سلا دیا کہ ابو آپ سو جائیے۔ اس جیل کے اندر یحییٰ برمکی سو رہے ہیں اور ان کا بیٹا فضل برمکی تانبے کے لوٹے میں پانی لے کر اپنے پیٹ میں لگا لیتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیٹ پر وہ پانی کے لوٹا لگا لیتا ہے، تانبے کا لوٹا، اور فجر کی اذان تک لگاتا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے اس ٹھنڈے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس تانبے کے لوٹے میں کچھ حرارت آ جائے، اور صبح جب فجر کی نماز میں میرے باپ وضو بنائے تو میں تھوڑا گرم پانی اپنے باپ کو دے سکوں۔ اپنے باپ کے گرم پانی کے لیے رات بھر تانبے کے لوٹے کو اپنے پیڑ سے لگا لیتا تھا اور فجر کی نماز میں اپنے باپ کو قدرے گرم پانی دے دیا کرتا تھا۔ ایسے فرما بردار اولاد بھی نکلی ہے۔ ہم کن میں ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور گریبانوں کے بٹن کھول کے دیکھیں۔ ہم سوچ تو سکتے ہیں نا ہم کس میں ہیں، نافرمانی کرنے والوں میں یا اس میں فرما برداری کرنے والوں میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، اور عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں بڑے تعجب میں تھا کہ اللہ نے یہاں پر احسان کیوں کہا ہے؟ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کی بیماری میں اچھا سلوک کرو، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر کہہ دیتا کھلاؤ تو ایک ہی معنی ہوتا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو۔ احسان کا مطلب اگر ان کو دوا کی ضرورت ہے تو دوا لا کر دو، اگر وہ کمر کے درد کے شکار ہے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے ذرا باہر بیٹھنے کا دل کر رہا ہے، تو اپنی پیٹھ پر لاد کر ان کو گھر کے باہر ان کو ہوا کھلاؤ بٹھاؤ۔ اگر ان کا دل کہتا ہے کہ بیٹے مجھے فلاں جگہ لے کے چلو، تو ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر ادھر بھی لے کے جانا پڑے گا۔ نیکی، احسان میں ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی۔